ہمارے آرمی چیف صاحب نے بھی ایک دفعہ بڑا واضح کہا کہ ہم ان کو مانتے ہیں جو آئین کو مانتے ہیں، ہم ان کو پاکستانی مانتے ہیں۔ پاکستان کے آئین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کوئی قرآن اور حدیث ہو گیا ہے اور یہ آخری ایک چیز ہے، لیکن جب تک یہ موجود ہے اس پہ عمل ہونا چاہیے۔ 9 مئی والا جو معاملہ ہے اس پہ اصل میں آ کے پوری قوم ایک جگہ پہ آ کے ٹھہر گئی۔ یہ ایک بند گلی ہے جس میں ہم آ گئے ہیں۔ لوگوں کو یہ ڈر ہونا چاہیے کہ ہم قانون کی خلاف ورزی کریں گے تو ہماری نہ صرف پکڑ ہوگی، سزا بھی ہوگی۔ پاکستان میں سزا ہونے کا رواج جو ہے وہ ختم ہو گیا ہوا۔ السلام علیکم، میں ہوں ارشاد شیخ، آپ دیکھ رہے ہیں انقلاب ٹی وی۔ ناظرین، پاکستان اس وقت مشکل ترین حالات سے گزر رہا ہے۔ ایک جانب جو ہے وہ معاشی ترقی نہیں ہو پا رہی اور دوسری جانب سیاسی استحکام نہیں ہو رہا۔ دونوں میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اگر سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام بھی ہوگا، لیکن یہ دونوں چیزیں اس وقت پاکستان میں ہمیں مفقود نظر آتی ہیں، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کچھ معاملات ایسے ہیں جہاں پر آ کر قوم ٹھہر گئی ہے۔ ایک 9 مئی کا ایسا سانحہ ہے جو پوری قوم کی گلے کی ہڈی بن چکا ہے، جہاں پر آ کر قوم ایک بند گلی میں چلی گئی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ ٹھہر گئی ہے، جو نہ ہماری معیشت کو ہلنے دے رہا ہے، نہ سیاسی استحکام پیدا ہونے دے رہا۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دیتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ اب انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی جو وضاحت کے لیے سپریم کورٹ سے رابطہ کیا ہے وہ قانونی ہے یا غیر قانونی ہے۔ اس قسم کے دیگر سنجیدہ معاملات کے حوالے سے ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں ماہر قانون فاروق امجد میر صاحب۔ فاروق امجد میر صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ وہ ماضی میں ضلعی سطح کی سیاست سے لے کر قومی سطح کی سیاست میں اپنا بھرپور کردار ادا کر چکے ہیں اور پاکستان کے معروف قانون دان ہیں۔ آئیے ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا سپریم کورٹ میں جانا اور پھر اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا اپنی مخصوص نشستوں کے لیے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے رجوع کرنا، یہ دونوں کی کیا قانونی حیثیت ہے؟ دیکھیں، یہ جو ریزرو سیٹوں والے معاملات جو ہیں یہ چل رہے ہیں، سپریم کورٹ میں اپنے اندر بھی اس پہ ایک کنٹروورسی تھی، اور اس پہ جو ہے وہ حکومت نے نیا قانون بنا کے اس کو مزید یعنی مشکل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن نے بھی جو ہے وہ اس پہ سپریم کورٹ میں جانا بہتر سمجھا۔ تو یہ ساری چیزیں اگر سامنے رکھی جائیں، ایک بات تو لگتی ہے کہ یہ شاید اس کو ڈیلے کرنا چاہتے ہیں یا وہ کسی صورت میں نہیں چاہتے کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے پہ عمل ہو۔ لیکن یہ کہنے کے بعد یہ بات پھر بھی آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ ریویو فائل کرنا یا یہ کہنا کہ کوئی کلیریفیکیشن چاہیے، یہ ایک پارٹی کا حق ہوتا ہے جو فریق رہا ہے مقدمے میں۔ وہ الیکشن کمیشن اگر اس صورت میں وہاں پہ جاتا ہے تو پھر بہرحال ایک قانون کے اندر اس کی گنجائش موجود ہے، اور وہ ادھر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کیا کہتی ہے۔ لیکن یہ کہ جو قانون بنا کے جس طریقے سے اور جس طریقے سے کوشش کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے باوجود وہ سیٹیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو نہ ملیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا قانون جو ہے وہ غیر آئینی اس وجہ سے ہے۔ دیکھیں، سپریم کورٹ کے فیصلے کو پارلیمنٹ اپنے لاء بنانے کے ذریعے انڈو کر سکتی ہے، اس بات میں کوئی بہم مجھے نہیں ہے، لیکن یہاں پہ صرف سپریم کورٹ اور حکومت کے صرف حقوق کی بات نہیں ہو رہی، اس میں حقوق کی بات ہو رہی ہے ان لوگوں کے جن کی سیٹیں جو ہیں وہ ان کو ملنی چاہیے تھیں اور نہیں ملی۔ اور اس میں یہ دوسری بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ جو سیٹیں ہیں یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو جانی ہیں جس نے عوام میں اپنے نمائندے پیش کیے، ان کو کسی وجہ سے بھی وہ نشان سمبل نہ مل سکا، لیکن یہ ہے کہ وہ جیتے ہیں تو ان کو اس تعداد میں جس میں آئین میں لکھا ہے مخصوص نشستوں پہ اپنے نمائندے بھیجنے کا پورا حق ہے۔ اس لیے یہ جو کوشش کی جا رہی ہے قانون بنا کے پارلیمنٹ کے ذریعے کہ جی اس کو انڈو کیا جائے ججمنٹ کو، میرا یہ خیال ہے کہ یہ زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکے گی، یہ جو کوشش ہو رہی ہے۔ اور سپریم کورٹ میں ایک دفعہ پھر جب معاملہ جائے گا تو اس کو مزید کلیریفائی کر دیا جائے گا، جس کو
جتنی اس میں ابہام ہے وہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائے گا. اور جمہوریت اسی بات کا نام ہے کہ جس کو لوگوں نے ووٹ دیے ہیں اس کے نمائندے آگے آئیں آپ کے آئین میں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے آرمی چیف صاحب نے بھی ایک دفعہ بڑا واضح کہا کہ ہم ان کو مانتے ہیں جو آئین کو مانتے ہیں، ہم ان کو پاکستانی مانتے ہیں. تو اس سارے قصے میں آئین تو یہی کہتا ہے کہ بھی جو پارٹی جیتے گی، جو لوگ جیتیں گے، ان کے مخصوص نشستوں پر نمائندے ان کے آئیں گے. تو اس لیے یہ جو حکومت کر رہی ہے یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے. اور جیسے آرمی چیف نے کہا، میرا خیال ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ جو پاکستانی آئین کو نہیں مانتا تو ہمیں اس کو ماننے کی کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ پاکستانی ہے. پاکستان کے آئین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کوئی قرآن اور حدیث ہو گیا ہے اور یہ آخری ایک چیز ہے، لیکن جب تک یہ موجود ہے اس پہ عمل ہونا چاہیے. اور جب یہ کسی وجہ سے اس میں ترمیم جو ہے وہ ضروری ہے تو عوام اپنے طور پہ حکومت کو، پارلیمنٹ کو یہ بات پہنچا سکتے ہیں کہ اس میں فلاں جگہ ترمیم کریں، یہ ہمیں پسند نہیں ہے. یہ عوام کا حق ہے. آئین آخری چیز نہیں رہتی، اس کے اندر تبدیلی کے لیے اسی لیے شک رکھی جاتی ہے کہ جب کا آئین میں ترمیم کی ضرورت پڑے تو وہ ترمیم کی جا سکے. لیکن جو آئین ملک میں جس وقت بھی موجود ہے اس پہ عمل نہ کرنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ واقعی ایک پاکستان کے ساتھ زیادتی والی بات ہے. اگر کوئی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی ہونا یا حکومت ہونا یا کوئی ادارہ ہونا کلیم کرے اور کہے کہ میں آئین کو نہیں مانتا یا نہیں مانتی، تو وہ ایک زیادتی والی بات ہوگی. اس بات کو جو ہے وہ سارا پاکستان تسلیم کرتا ہے اور اس کو آگے لے کے چلے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری قوم، ہماری معیشت، ہماری سیاست 9 مئی کے واقعے پر آ کر رک گئی ہے، اور یوں لگتا ہے کہ جیسے 9 مئی کا سانیہ پوری قوم کی گلے کی ہڈی بن گیا ہے، جس سے نہ تو سیاسی استحکام پیدا ہو رہا ہے اور نہ معاشی خوشحالی پاکستان کو نصیب ہو رہی ہے. تو اس معاملے سے نکلنے کا سیاسی اور قانونی حل کیا ہے؟ دیکھیں، جو 9 مئی والا جو معاملہ ہے اس پہ اصل میں آ کے پوری قوم ایک جگہ پہ آ کے ٹھہر گئی ہے. یہ ایک بند گلی ہے جس میں ہم آ گئے ہیں. اب اس کے اندر سے نکلنے کے راستے جو ہے وہ سارے کے سارے وہ یا عدالتوں کے ذریعے جاتے ہیں یا حکومت کے ذریعے جاتے ہیں. عدالتوں نے اپنے گواہ خود نہیں پیش کرنے ہوتے، وہ گواہ حکومت نے پیش کرنے ہوتے ہیں، پروسیکیوشن نے پیش کرنے ہیں. وہ پروسیکیوشن نے آج تک کبھی لسٹ نہیں دی گواہوں کی، کبھی بتایا ہی نہیں کہ وہ گواہ کون ہیں، کدھر سے آئیں گے، اور یہ بھی نہیں بتایا کہ کون سی ایویڈنس جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے اور اس پہ ویڈیوز ہیں، کیا چیز ہے کیا نہیں ہے. اس کے دیکھیں، اس میں ایک جو ہے وہ گریونس وہ آرمی کو ہے. آرمی ایک طرح کی اس میں جو ہے وہ کمپلیننٹ ہے، یعنی اس نے ایک وہ مستغیث ہے، اس نے ایک شکایت کی ہے کہ جی ہمارے ادارے کے خلاف یہ ایک سازش ہوئی ہے اور یہ کچھ عوامل جو ہیں انہوں نے ہمارے ادارے کی عزت کم کرنے کی کوشش کی ہے. ان کا گریونس سمجھ آتا ہے. اور ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جس پہ الزام لگا ہے، ان کا اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا، اپنا دفاع کرنا، وہ بھی سمجھ آتا ہے. سمجھ جو بات نہیں آتی وہ یہ ہے کہ یہ حکومت اتنے عرصے میں چلان مکمل کر کے ان مقدمات کا عدالتوں میں پیش کر کے اپنے گواہ کیوں نہیں لے کے آتی، کس وجہ سے اس کو ڈیلے کیے جاتے ہیں. میں جو ہے اس پہ یہی کہہ سکتا ہوں کہ حکومت کے جو کرتا دھرتا ہیں ان کو اس پہ غور کرنا چاہیے اور جلد از جلد ان معاملات کو متعلقہ عدالتوں میں لے کے جانا چاہیے. اور وہاں پہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، کیونکہ جس پہ الزام لگتا ہے جس پارٹی پہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو یہ ایسا کوئی کام کیا نہیں ہے، یہ تو ہمارے خلاف سازش ہے. بلکہ ان کا تو یہاں تک بھی کہنا ہے کہ اس پہ جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے، وہ بھی کسی نے نہیں بنایا. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سارے معاملے میں پاکستانی قوم اب ایک جگہ پہ آ کے ایک طرح کی سمجھ لیں کہ پھنس کے کھڑی ہو گئی ہے. کوئی ترقی کی بات نہیں ہو رہی، جو پاکستان کے دوسرے ایشوز ہیں اس کو حل کرنے کی بات نہیں ہو رہی. اتنا بڑا واقعہ ہمارے جو مشرقی پاکستان سابق ہے، ہمارا جو بنگلہ دیش ہے اب، اس میں اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے. پاکستان میں کوئی سوچ اچھی نظر نہیں آتی کہ بھی ایک پاکستان مخالف حکومت ادھر سے ہٹائی گئی ہے، وہ جو انڈیا کے حق میں حکومت تھی. ہم اپنے طور پہ سفارتی محاذ پہ اور عوام کے لیول پہ بھی کیوں اب اپنے بنگالی بھائیوں سے رابطہ کر کے اور ایک اچھے ہمسایوں کی طرح اور اچھے ساتھیوں کی طرح زندگی گزارنے کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ کیوں نہیں دے سکتے؟ ہم کیوں مل کے جو ہے وہ، یعنی میں مل کے مراد یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی ایک ملک بن جائے گا، لیکن ہمارے ان سے ہزاروں سالوں کے تعلقات ہیں.
ان تعلقات کو آگے لے کے ہم کیوں نہیں چل سکتے, اور کیوں انتظار کریں کہ پھر انڈیا جو ہے وہ ان کو اپنے چنگل میں لے لے اور ان کی جو پاکستان کے لیے اس وقت جذبات ہیں وہ ٹھنڈے پڑ جائیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قوم جو ہے وہ اس وقت بہت سے ایشوز کو جو ہے وہ اس وقت بھولے بیٹھی ہے, اور ہم نے جو یہ کام سارا کرنا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ اب یہ جو 9 مئی ہے اس کو بھی حل کیا جائے, اور ساتھ اس کے حل کیے بغیر جو ٹائم ہمارے پاس موجود ہے اس میں بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے لیے بھی کوشش کی جائے. ہمارے سفیر نے ان کے چیف ایڈوائزر کے ساتھ ڈاکٹر یونس کے ساتھ ایک ملاقات بھی کی تھی شروع میں, جو کہ بڑا ایک اچھا آغاز میں سمجھتا ہوں, لیکن اس کو اب عوامی سطح پہ لے کے جانا چاہیے. ان کے وفود کو پاکستان میں بلائیں, پاکستان کے وفود ادھر جائیں, تاکہ ایک جو ہمارے دلوں میں ابھی بھی ان کے لیے ایک کشش, ایک محبت ہے, ان کو اس کا احساس ہو, اور جو ان کے دلوں میں اب ہمارے لیے ایک محبت واپس آ رہی ہے اس کو بڑھایا جائے. میر صاحب, آپ کی ساری گفتگو سے یوں اندازہ ہوتا ہے جیسے پاکستانی قوم ایک اندھیری گلی میں آ گئی ہے, بند گلی میں آ گئی ہے, جس کے تمام راستے مسدود ہوتے جا رہے ہیں, سیاسی طور پر بھی, معاشی طور پر بھی, قانونی طور پر بھی. ہم ملک میں دیکھتے ہیں تو ہمیں کہیں قانون نظر نہیں آتا, اگر معاشی خوشحالی کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں ترقی نظر نہیں آتی, سیاست کی طرف دیکھتے ہیں تو سیاسی استحکام نظر نہیں آتا. آپ بتائیے ذرا کہ یہ ساری صورتحال ہے کیا, اور اس سے ہم کیسے باہر نکل سکتے ہیں؟ دیکھیں, یہ جو اس بند گلی میں ہم کھڑے ہیں یہ سیاسی بند گلی ہے ایک طرح کی. اس میں چلیں سیاست کسی وجہ سے اب نہیں آگے چل رہی, پاکستان کے دوسرے مسائل بڑے ہیں. پاکستان میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ قانون کا, عدالت کا خوف جو ہے وہ ختم ہو گیا ہوا ہے لوگوں کے دلوں میں. ہر کوئی جس کا جو دل چاہتا ہے وہ کیے جا رہا ہے, اس کو پکڑنے والے لوگ موجود نہیں ہیں, جو پکڑا جاتا ہے اس کو جو ہے وہ سزا کوئی نہیں ہوتی. اس لیے یہ جو حکومت کی جاتی ہے نا وہ محبت پہ کم اور خوف پہ زیادہ کی جاتی ہے. لوگوں کو یہ ڈر ہونا چاہیے کہ ہم قانون کی خلاف ورزی کریں گے تو ہماری نہ صرف پکڑ ہوگی, سزا بھی ہوگی. پاکستان میں سزا ہونے کا رواج جو ہے وہ ختم ہو گیا ہوا. کوئی بندہ جو ہے وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ مجھے جو ہے وہ عدالت سزا دے دے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو قوانین اس وقت پاکستان میں موجود ہیں ان کو صرف عمل درآمد کرنے سے, کوئی نیا قانون بنانے کی ضرورت نہیں ہے. انہی قوانین کے تحت پاکستان میں اس طرح کی صورتحال پیدا کی جا سکتی ہے کہ لوگ قانون سے خوفزدہ ہو جائیں, قانون سے ڈرنا شروع ہو جائیں, اور قانون کے مطابق اپنے حقوق کو لینے کے لیے وہ عدالت یا اداروں کے پاس جانے میں کوئی شرم اور کوئی مشکل محسوس نہ کریں. کیونکہ میں نے جیسے کہا کہ قانون کے اندر یہ ساری چیزیں پہلے سے موجود ہیں, ہم نے صرف ان پہ عمل کرنا بند کر دیا ہوا ہے. وہ عمل کرنے کے لیے کیا چاہیے ہوگا, کیسے چاہیے ہوگا, یہ چونکہ اس پروگرام اتنا بڑا یہ موضوع ہے کہ اس پہ یہ بات نہیں ہو سکتی, لیکن یہ صرف میں جو ایک اشارہ کر رہا ہوں کہ کیسے جو ہے وہ آگے ملک وہ اس جو بند گلی ہے اس میں بند رہتے ہوئے بھی ہم کیا اس ملک کے لیے کر سکتے ہیں. اور ہم اس ملک کے لیے یہ کر سکتے ہیں کہ جو عام آدمی کو بے روزگاری اور دوسرے معاملات ہیں اس کے بارے میں بھی ان کو اسکل جو دینے کے ایک منصوبے حکومت بنا رہی اور چل رہی ہے, اس میں چونکہ عوام شامل نہیں کی جاتی, یہ بیوروکریٹ جو ہے وہ منصوبہ بناتے ہیں, اچھے بھی ہوں گے مجھے نہیں پتہ, لیکن اس میں عوام شامل نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے یہ بات لوگوں تک پہنچتی نہیں. اور اب دنیا میں صورتحال یہ ہے کہ پاکستان سے جو لیبر جاتی ہے کہیں کام کرنے وہ انسکلڈ ہوتی ہے. بنگلہ دیش, انڈیا, سری لنکا, ان طرح کے ملکوں سے جو لیبر جاتی ہے وہ اسکلڈ ہوتی ہے, وہ ہم سے 3-4 گنا تنخواہ لیتے ہیں. تو اس لیے یہ ساری چیزیں ہیں جن کی طرف بھی اب توجہ ہونی چاہیے. اور میں جو کہہ رہا ہوں تو اس میں صرف حکومت کی توجہ نہیں ہونی چاہیے, پورے معاشرے کی توجہ ہونی چاہیے. سارا پاکستان اس وقت اسی پہ لگا ہوا ہے, کون سی حکومت آنی ہے, کون سی جانی ہے, کس نے کیا کب گرنا ہے, کس نے کب اٹھنا ہے, کون ملک سے بھاگے گا, کون ملک سے نہیں بھاگے گا. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سیاست میں ہونے دیں, وہ سیاستدان یہ کرتے رہیں گے. عام آدمی جو ہے اس کو بھی چاہیے, ہمارے کرتا دھرتا لوگوں کو, کہ عام آدمی کو انوالو کریں پاکستان کی ترقی میں, اور یہ ملک کے آگے جانے میں اس کو ایک سینس آف اونرشپ ہو کہ یہ منصوبہ فلاں جو ہے یہ اس میں بھی شامل ہوا تھا, میں نے اپنے بچے کو داخل کرایا اسکلڈ لیبر کے لیے, اس نے جو ہے وہ تعلیم لی, اس وقت وہ جو ہے وہ عمان میں, قطر میں, سعودی عرب میں بڑی بہترین نوکری کر رہا ہے اور ملک کی خدمت بھی کر رہا ہے, پیسے بھی آ رہے ہیں.
یہ ساری چیزیں ہیں. اس وقت لگتا ہے کہ سارے پاکستان میں مسئلہ صرف ایک ہے کہ حکومت کس کی رہنی ہے, کس کی چلی جانی ہے, کس کی آ جانی ہے, کون گرفتار ہے, کون رہا ہو گیا. یہ مسائل بھی اپنی جگہ امپورٹنٹ ہوں گے, لیکن یہ 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ ان مسائل کو دے لیں. باقی جو مسئلے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ اب سوچ کرنی چاہیے. بہت شکریہ.